طالب اللہم صلی وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم بالجواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں اللہم صلی علی محمد وعلی عبادات کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں صلی اللہ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے دعا کی خاطر کہ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم یہ مجالس عزا، یہ خمسہ مجالس امام حسین کا ذکر ہم سے قبول فرما۔ پروردگار عالم جو مرحومین ہیں، جو شہداء ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ امداد حسین صاحب مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے خانوادے پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ یہ مجلس عزا برادر ایاز حسین امیر صاحب جو محبان آل محمد کے صدر ہیں اور تمام احباب کے بلندی درجات اور ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے پروردگار ایک راستہ ہے، ایک منزل ہے۔ پروردگار ان سب پر اپنا کرم فرما۔ پروردگار ہماری ساری دعاؤں کی ایک دعا ہے، منجی عالم بشریت یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور فرما۔ پروردگار ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ امام کے تعجیل کے لیے، ظہور کے تعجیل کے لیے مل کے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات ہدیہ فرما صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ اور بآواز بلند صلوات ہدیہ فرما صلی اللہ محمد و آل۔ چوتھی مجلس ہے اور مسلسل اطاعت پر گفتگو ہو رہی ہے کہ کس کی اطاعت کی جائے اور کون صاحب امر ہے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اس کی اطاعت کرو جو صاحب امر ہے۔ اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اور اس کی اطاعت کا حکم ہے جو صاحب امر ہے۔ اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے، رسول کی اطاعت کیسے کی جائے، اور اولی الامر کی اطاعت کیسے کی جائے؟ جب ان تینوں کی اطاعت ہو جائے گی تو انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب قرار پائے گا۔ اب یہ جو اطاعت کا سلسلہ ہے، یہ اولی الامر کا جو سلسلہ ہے جس کی اطاعت کی جا رہی ہے، اس سے پہلے یعنی جہاں اس آیت کے اندر جو اولی الامر مراد ہے، اس سے پہلے جسے قرآن نے اولی الامر کا اور امامت کا درجہ دیا وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ توجہ ہے آپ کی سب کی، میرے ساتھ ہیں۔ حضرت ابراہیم، ابتدا کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ دقت فرمائیے گا۔ حضرت ابراہیم نے جس معاشرے میں جس جگہ اپنی آنکھوں کو کھولا، وہ معاشرہ لوگوں کے سامنے جھک جانے میں بہت جلدی کرتا تھا۔ کسی بلندی کو دیکھتا تھا، کسی معیار کو دیکھتا تھا، کسی کمال کو دیکھتا تھا تو اس کے سامنے وہ معاشرہ جھک جایا کرتا تھا۔ زمانہ ہے حضرت ابراہیم کا زمانہ، جہاں حضرت ابراہیم اس خاطر آئے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی جانب لے جائیں، لوگوں کو اللہ کے نزدیک کر دیں۔ وہاں جب انہوں نے آنکھ کھولی تو جو معاشرہ ہے، جو لوگ ہیں، وہ کبھی ستارے کی پرستش کرتے ہیں، کبھی سورج کو پوجتے ہیں، کبھی چاند کو پوجتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جب ان جو عبادت کر رہے ہیں وہ اپنے انداز سے اتنے زیادہ سجدہ کرنے والے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کے سامنے جھک جانے والے ہیں، جس کے اندر کوئی کمال ہو، کہ جب یہ تین عبادتوں سے مکمل ہو رہے ہیں تو اگر کہیں بت نظر آ رہا ہے تو اس کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ توجہ فرما لی آپ نے؟ یعنی ان کا انداز یہ ہے، جہاں کمال دیکھتے ہیں، جہاں بلندی دیکھتے ہیں، جہاں کوئی نئی بات دیکھتے ہیں، یہ جھک جاتے ہیں۔
اب حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں جن کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی جانب لے جانا۔ حضرت ابراہیم نے آغاز کیا، لوگوں سے سوال کیا کون تمہارا خدا ہے؟ کہ ستارہ ہمارا خدا ہے، سورج ہمارا خدا ہے، ستارہ ہمارا خدا ہے، چاند ہمارا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ ستارہ کہاں ہے وہ جو تمہارا خدا ہے؟ کہا آسمان کی جانب ہے۔ کہا چلو آسمان کی جانب چلتے ہیں، صحرا میں مجھے دکھاؤ۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا حضرت ابراہیم نے اور صحرا کی جانب چلے۔ وہاں ستارہ دکھائی دیا، انہوں نے پکار کر کہا ہاذا رب، یہ ہمارا رب ہے۔ جب کچھ دیر گزری اور صبح نمودار ہوئی، ستارہ آسمان سے غائب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا جو غائب ہو جائے وہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمانی ہے آپ نے، جو غائب ہو جائے وہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلا روز آیا تو چلے کہ چاند ہمارا خدا ہے، لے گئے صحرا میں، دکھایا یہ چاند ہے۔ چاند کو دیکھا، رات بھر وہی بیٹھے رہے، صبح نمودار ہوئی، چاند غائب ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا جو غائب ہو جائے وہ رب نہیں ہوگا۔ اب 2 روز سے ایک جملہ استعمال کر رہے ہیں ہاذا رب، ہاذا رب۔ جب سورج کی باری آئی، دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں سورج کی جانب بڑھے، تو انہوں نے ایک جملے میں ایک لفظ کا اضافہ کیا، کہنے لگے ہاذا رب اکبر، یہ رب ہے لیکن ان 2 پہلے ربوں سے بڑا رب ہے، ستارہ اور چاند سے بڑا ہے سورج، کہ یہ رب تو ہے لیکن ان سے بڑا ہے۔ حضرت نے انتظار کیا، جب سورج غائب ہو گیا تو حضرت نے فرمایا جو غائب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پوری توجہ فرمائیے گا، یہ بزرگان تشریف فرما ہے، مسلسل کربلا کی زیارات کر رہے ہیں، ایران کی زیارات کر رہے ہیں۔ جب پہلے زیارات پہ جایا کرتے تھے تو کتنا وقت لگتا تھا، بحری سفر ہو رہا ہے، 6 مہینے کا سفر ہے، 3 مہینے کا سفر ہے۔ پھر زمانہ تھوڑا نزدیک آنا شروع ہوا، جو 6 مہینے کا سفر تھا وہ 2 مہینوں پہ پہنچا، جو 2 مہینے کا سفر تھا وہ 1 مہینے پہ پہنچا۔ اب ایک فلائٹ لینی ہے اور اپنے شہر سے عراق پہنچ جائیں گے، یعنی زمانہ کیا ہو رہا ہے، زمانہ نزدیک آ رہا ہے۔ ابراہیم کا زمانہ تھا تو حضرت ابراہیم کو وقت لگا کہ صحرا میں گئے، ستارہ نکلا، ستارہ غائب ہو گیا، لیکن جب زمانہ علی کا زمانہ آیا تو علی کو وقت نہیں لگا، اپنے دروازے پہ ستارے کو بلایا اور کہا جو میرے گھر پر آ جائے خدا نہیں ہو سکتا، جو میرے گھر تک آ جائے وہ خدا نہیں ہوگا۔ پھر حضرت رسول نے اپنے ہاتھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا، جو میرے ہاتھ سے ٹکڑے ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ علی مولا نے سورج کو پلٹا کے بتایا، جو میرے اشارے سے پلٹ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ آمادہ ہو گئے تو اس روایت کو لیجئے گا۔ یہ جو ہم روزمرہ کی زندگی میں ایک لفظ پکارتے ہیں یا علی مدد کا، ایسا ہی ہے نا، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ مولا مشکل کشا ہیں، مدد کرنے والے ہیں، تو کیا صرف مولا ہمارے مشکل کشا ہیں؟ توجہ ہے آپ کی، مولا کیا صرف ہمارے مشکل کشا ہے؟ نہیں، علی تو وہ ہے جو پرندے کا بھی مولا ہے، علی تو وہ ہے جو ستارے کا بھی مولا ہے، علی تو وہ ہے جو چاند کا بھی مولا ہے، توجہ فرمائیے گا، علی تو وہ ہے جو سورج کا بھی مولا ہے۔ اب روایت دیکھیے گا، روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت یہ جو زمین میں تبدیلی آتی ہے، چاند میں تبدیلی آتی ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، یہ چاند اور سورج پر مشکل آتی ہے۔ جب ہم پر مشکل آئے ہم یا علی مدد پکاریں، جب ان پر مشکل آئے تو جب ان پر مشکل آئے گی تو کیا کیفیت ہوگی؟ روایت آ رہی ہے، کہا کہ حضرت وہ کہ جو پرندوں کے مدد کرنے والے، وہ جو کبوتر کی مدد کر رہا ہے،
جو انسانوں کی مدد کر رہا ہے، ہر ایک جانور کی مدد کر رہا ہے، وہ ستارے کی بھی مدد کر رہے ہیں، وہ چاند کی بھی مدد کر رہے ہیں، وہ سورج کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ اب روایت دیکھیے گا، حضرت اپنے گھر سے باہر نکلے، امیر المومنین مولا اپنے گھر سے باہر نکلے، جیسے ہی گھر سے نکلنا تھا تو مولا سورج کی جانب گئے۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ سورج کی جانب گئے، سورج پر کوئی مشکل تھی، جیسے ہی سورج کی جانب بڑھے، ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اب اس زمانے میں کچھ لوگوں کی عادت تھی کہ علی مولا جہاں نکلتے تھے یہ علی مولا کے پیچھے ہوتے تھے۔ کوشش ہے کہ کوئی ایسی بات مولا کی پتہ چل جائے، کوئی ایسی بات مولا کی ہمارے سامنے آ جائے کہ ہم جا کر زمانے والوں کو بتائیں کہ علی یہ عمل انجام دے رہے تھے۔ اب مولا آگے بڑھے، اس پہاڑی پہ سوار کھڑے ہوئے، جیسے ہی کھڑا ہونا تھا سورج طلوع ہوا۔ سورج نے طلوع ہوتے ہوئے ہی کہا السلام علیکہ یا اول یا آخر۔ سورج بلند ہوا، فصیح عربی کے اندر کہہ رہے السلام علیکہ یا اول یا آخر۔ یہ سارے لوگ جو مولا کے پیچھے پیچھے تھے، انہوں نے جب سورج کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھا تو نبی کے خیمے کی طرف گئے۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ نبی کے خیمے کی طرف گئے اور جا کر کہا یا نبی اللہ غضب ہو گیا، ہم نے عجیب کیفیت میں سورج کو دیکھا، سورج کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا اول یا آخر، سلام ہو اس پر جو پہلا بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ کہ یہ پروردگار کے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہو سکتا، جو پہلا بھی ہو اور آخر بھی ہو۔ سورج علی مولا کے لیے کہہ رہا ہے کہ علی وہ جو پہلا جس پر سلام، علی وہ جو آخر۔ جیسے یہ سننا تھا تو مولا نے فرمایا اے سلمان جاؤ علی کو دیکھو، علی کہاں ہے۔ مولا کے خیمے سے حضرت سلمان کا رسول کے خیمے سے نکلنا تھا کہ دیکھا علی مولا خیمے ہی کی جانب آ رہے ہیں۔ علی مولا داخل ہوئے، یہ سب اشخاص مولا کے درمیان بیٹھے ہیں، رسول کے درمیان ہیں۔ رسول نے سوال کیا اے علی کہاں گئے تھے؟ کہ مولا آقا سورج پر مشکل آئی تھی، سورج کی مشکل کو حل کرنے گیا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو کلام ہوا ہے رسول علی کو کچھ کہیں گے۔ توجہ فرمانی ہے آپ نے، رسول علی کو کچھ کہیں گے۔ کہ سورج کی مشکل حل کرنے گئے تھے؟ کہاں سورج پہ مشکل تھی، سورج کی مشکل حل کرنے گیا تھا۔ جیسے ہی نبی نے یہ سنا تو نبی نے عجیب جملہ کہا، فرمایا اے علی آئندہ جب کبھی سورج کی مشکل حل کرنے جانا، آئندہ جب کبھی سورج کی مشکل حل کرنے جانا تو سورج سے کہنا کہ کبھی کم ظرفوں کے سامنے اعلیٰ ظرفی کی بات نہ کرے، کبھی کم ظرفوں کے سامنے اعلیٰ ظرفی کی بات نہ کرے۔ علی وہ پہلا ہے جس نے میری نبوت کی گواہی دی، اور علی ہی وہ آخر ہوگا جو مجھے قبر کے حوالے کرے گا۔ یا علی یہ وہ صاحب امر ہے جس کی اطاعت کا کہا گیا ہے، جو انسانوں کی بھی مدد کر رہا ہے، جو سورج کی بھی مدد کر رہا ہے۔ اختیارات دیکھیں نا مولا کے کہ اللہ نے کیا کیا اختیارات سے نوازا ہے۔ اب اس روایت کو لیجئے گا، اسی قرآن میں جہاں صاحب امر کہا جا رہا ہے، اسی قرآن میں آیا کہ دو طرح کے شجرے ہیں۔ ایک شجرہ ہے شجرہ طیبہ، اور دوسرا شجرہ ہے شجرہ خبیثہ۔ میرے ساتھ ہیں آپ سب؟ شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ۔ شجرہ طیبہ کی تعریف ہوئی۔ شجرہ طیبہ وہ پاک شجرہ جس کی جڑ زمین میں ہوگی اور شاخ آسمان کی جانب ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ شجرہ طیبہ۔ شجرہ طیبہ کی ایک مثال ہے حسین ابن علی
اور شجرہ خبیثہ کی ایک مثال ہے یزید۔ شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ۔ اب رسول کو حکم ہوا کہ اے رسول خانہ کعبہ کی جانب جاؤ، کعبے کی چھت پر بت موجود ہے، تم نے ان بتوں کو توڑنا ہے۔ نبی اپنے گھر سے چلے، نبی کا چلنا تھا کہ اپنے ہمراہ علی مولا کو، آقا کو ساتھ لیا۔ نبی بھی ہیں، علی بھی ہیں، دونوں خانہ کعبہ کی جانب جا رہے ہیں۔ ارادہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بت ہیں، بتوں کو توڑنا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی چھت پر جانے لگے، نزدیک جانے لگے بتوں کو توڑنے، تو جیسے ہی خانہ کعبہ کے نزدیک پہنچے تو کون کس پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑے گا؟ توجہ فرمائیں، کون کس پہ سوار ہوگا؟ نبی مکرم اعلیٰ ہیں، نبی کا مرتبہ بلند ہے۔ نبی جب اعلیٰ ہیں تو علی اپنے کاندھوں کو جھکائیں گے، علی جھک جائیں گے تاکہ نبی سوار ہوں، بتوں کو توڑیں۔ ایسا ہی ہوا۔ تاریخ نے لکھا کہ علی مولا نے اپنے دوش کو بچھایا کہ نبی سوار ہو جائیں۔ توجہ فرمائیں، یہاں نبی کے قدموں نے زمین کو چھوڑنا تھا کہ وہاں آسمان کو جبرائیل نے چھوڑا اور چلے جا کر کہا یا نبی اللہ کیا ارادہ ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے بتوں کو توڑنا ہے۔ کا ارادہ کیا ہے؟ کا ارادہ یہ ہے علی پہ سوار ہوں گا، سوار ہونے کے بعد بتوں کو توڑوں گا۔ تو جبرائیل نے کہا اے نبی ایک مرتبہ علی کی جانب تو دیکھیے، علی وہ ہے جس کا ہاتھ ید اللہ ہے، علی وہ ہے جس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، علی وہ ہے جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، علی وہ ہے جس کا وجود ولی اللہ ہے۔ پھر نبی نے سوال کیا اے جبرائیل پھر اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے آپ اپنے دوش کو بچھائیں گے، علی آپ پر سوار ہو اور بتوں کو توڑیں۔ نبی جھکے، علی مولا سوار ہوئے، بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ جب بت توڑ رہے تھے تو توڑتے توڑتے نبی نے، آقا نے، رسول نے آواز دی اے علی کہاں تک پہنچے؟ بھائی توجہ فرما لیں، کیا سوال بنتا تھا؟ کتنے بت باقی ہیں، کتنے ٹوٹ گئے، کتنی دیر اور لگے گی، کتنے دقیقے اور لگیں گے؟ لیکن نبی کیا سوال کر رہے ہیں؟ اے علی کہاں تک پہنچے؟ جواب دینے والے بھی علی ہیں۔ فرمایا جہاں سوار ہوں اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کے ستاروں کو توڑ لوں۔ یا علی، اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کے ستاروں کو توڑ لوں۔ توجہ فرمائیں، جب اس منظر کو قرآن نے دیکھا تو قرآن نے کہا یہ ہے وہ شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں ہے اور شاخ آسمان میں۔ یہ وہ شجرہ طیبہ ہے۔ پھر یہ شجرہ طیبہ رکا نہیں، یہ شجرہ طیبہ چلتے چلتے اس کی بارگاہ تک پہنچا جس نے ولایت کی، اولی الامر کی حدیث کو منتقل کیا۔ کون ہے وہ؟ یعنی حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ ما صلی اللہ، امام کی ذات اقدس پر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات ہدیہ فرما دیں۔ محمد۔ ظاہری طور پہ جب مولا کو ولی عہدی مل رہی ہے، اس ولایت کو جس انداز سے مولا نے پہنچایا ہے، جب ظاہری طور پر ولی عہدی کا سلسلہ ہے تو مولا اپنے گھر سے مدینے سے سفر کر کر مشہد کی جانب آ رہے ہیں، لیکن مولا نے کچھ کنڈیشنز رکھی، کچھ سلسلہ بتایا۔ ولی عہدی لینے سے پہلے کہا میری کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے نہ میں کسی کو کوئی عہدہ دوں گا، نہ میں کسی کو معزول کروں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پورے خراسان کے اندر میرے نام کا سکہ رائج ہوگا۔ یہ جو آپ مشہد مقدس سے امام رضا کا سکہ لیتے ہیں،
یہ امام نے اپنی زندگی میں رائج کروایا۔ امام دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ پورے عالم پر اگر کسی کا سکہ ہے تو وہ ہم اہل بیت ہیں۔ مولا نے وہ جو امام ضامن کے طور پر آپ رکھتے ہیں، مولا اس شرائط کے ساتھ اور بہت ساری شرائط کے ساتھ ولی عہدی کے لیے نیشاپور اور مشہد کی جانب آ رہے ہیں۔ اب نیشاپور میں ایک شخص ہے جس نے خواب دیکھا، اور وہ ایک شخص کے پاس پہنچا جو خواب کی تعبیر نیشاپور میں بتاتا تھا۔ اس کے پاس پہنچ کے کہنے لگا کہ کل شب میں نے خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر چاہتا ہوں۔ جملہ سنیے گا، میں ایک خواب دیکھ کر آیا ہوں اور چاہتا ہوں تم مجھے اس کی تعبیر دے دو۔ اس نے کہا کچھ دن رک جاؤ، فخر یوسف نیشاپور آنے والے ہیں۔ بھئی امام رضا حضرت یوسف کا فخر ہے نا، حضرت یوسف خواب کی تعبیر بتاتے تھے، کہہ رہے فخر یوسف نیشاپور آنے والے ہیں، مولا سے پوچھنا کیا خواب دیکھا؟ کا خواب یہ تھا کہ میں ایک مسجد میں داخل ہوا، آرائش والی مسجد تھی، خوبصورت مسجد تھی، بہت اچھے انداز میں بنی تھی۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو آگے آگے بڑھنا تھا، ایک صلوات ہدیہ کر دیں بابا سے بلند صلی علی محمد۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا رہا تو میں نے دیکھا کہ مسجد میں رسول اللہ تشریف فرما ہے، محراب میں رسول 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے رسول کو دیکھا، جب رسول نے نماز ختم کی میں رسول کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ خواب بتا رہا ہے، میں رسول کے سامنے بیٹھا تو رسول کے سامنے ایک سینی موجود تھی، ایک ٹرے موجود تھی جس پہ چند کھجوریں تھیں۔ میں نے رسول اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی کہ مولا کچھ عطا ہو، آقا کچھ عطا ہو۔ رسول نے 2 مٹھیاں بھری، مٹھیاں میرے حوالے کی۔ جب میں نے اس مٹھی کی کھجوروں کو گننا شروع کیا تو وہ کھجوریں 18 تھیں۔ توجہ فرمانی آپ نے۔ میں نے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ کچھ کم کر دیجئے، رسول نے منع فرمایا۔ میں نے کہا کچھ زیادہ عطا فرمائیے، رسول نے منع فرمایا۔ کہ میں اسی کیفیت میں تھا کہ بیدار ہو گیا۔ اب انسان ہے، انسان کی مشکل ہے، اگر ایسا خواب دیکھے تو مشکل ہے کہ 18 روز شاید زندگی کے باقی ہیں، 18 دن ہیں، 18 ہفتے ہیں، 18 مہینے ہیں۔ اس پریشانی میں تھا کہ کچھ دن رک جاؤ، امام رضا نیشاپور آنے والے ہیں۔ جب اسے خبر دی گئی کہ آؤ، مولا نیشاپور آ گئے۔ جب یہ مولا سے ملنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا جیسی خواب میں مسجد دیکھی تھی ویسی ہی مسجد ہے۔ آگے بڑھا، جس طرح خواب میں رسول نے لباس پہنا تھا امام رضا نے ویسا لباس پہنا ہے کہ جس طرح رسول 2 رکعت نماز ادا کر رہے تھے، امام رضا نماز ادا کر رہے تھے، جس طرح رسول کے سامنے سینی موجود تھی ویسے ہی امام کے سامنے ہے۔ اپنا سوال بھول گیا، مولا کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں کو پھیلایا۔ مولا نے مٹھی بھری اور اس کے حوالے کی۔ اب جو اس نے کھجوروں کو گننا شروع کیا تو جس طرح خواب میں 18 تھی یہاں بھی 18 ہیں۔ اس نے سوال کیا یا مولا، اے امام رضا اس میں سے کچھ کم کیجئے۔ مولا نے منع فرمایا کہ مولا کچھ اور دے دیجئے۔ مولا نے فرمایا اگر ہمارے جد نے تمہارے خواب میں کم یا زیادہ دی ہوتی تو میں حقیقت میں کم یا زیادہ دیتا۔ اب آپ جملہ اللہم صلی علی محمد، ایک دفعہ اور امام رضا کی ذات اقدس پہ بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں، ما صلی علی محمد۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب جملہ محسوس کیجئے گا، کون ہے امام رضا؟ وہ امام رضا ہیں اور وہ رسول اللہ ہیں جن کی مٹھیوں میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ اب مولا جس پیغام کے لیے آئے ہیں آگے بڑھنے لگے۔ 23,000 اہل سنت کے مورخین، کسی نے 22,000 لکھا، کسی نے 23,000 لکھا، جو صرف اس خاطر جا رہے ہیں
کہ ایک عرصہ گزر گیا، ہم نے کسی ولی کی، کسی امام کی، کسی نبی کی کسی بات کو نہیں سنا۔ امام رضا کچھ فرمائیں ہم لکھ لیں۔ مولا آگے بڑھ رہے ہیں، اپنی اونٹنی پہ سوار ہے، یہ بار بار کہہ رہے ہیں مولا کچھ فرمائیے۔ منظر کچھ ایسا لگتا ہے کہ جب رسول کو قلم و کاغذ نہیں دیا گیا تھا تو وہاں جو رسول نے حدیث فرمانی تھی امام رضا نے اس مقام پہ فرمائی۔ امام رضا نے اس مقام پہ فرمائی، فرمانے لگے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی افمن دخل حصنی افن من عذابہ، اللہ کا قلعہ ہے لا الہ الا اللہ، جو اس قلعے میں داخل ہوگا عذاب سے بچ جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ یہ کہہ کے مولا آگے جانے لگے، پھر مولا نے اپنے سر کو باہر کیا اور فرمایا شرطھا و شروطھا، اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں اور میری ولایت اس میں سے ایک شرط ہے۔ جو میری ولایت پہ یقین رکھے گا، اب یہ جو حدیث ہے یہ حدیث کہلاتی ہے حدیث سلسلۃ الذھب، جس حدیث کے اندر کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہوتا۔ امام رضا نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، حتیٰ سید سجاد سے، سید سجاد نے امام حسین سے، امام حسین نے اپنے بابا سے، پھر رسول اللہ سے، پھر جبرائیل، پھر اللہ سے لے کر اور جبرائیل سے لے کر اور حضرت امام رضا تک کوئی غیر معصوم اس روایت میں شامل نہیں ہے۔ اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث سلسلۃ الذھب۔ ہمارا عقیدہ تو بہرحال ہے ہی، لیکن اہل سنت کیا ایک عقیدہ پایا جاتا ہے، وہ عقیدہ یہ ہے، اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، یہ جو نام ہے نا سلسلۃ الذھب کے، یہ وہ نام ہے کہ اگر خالی نام لکھ کر کسی مریض کو پلا دیے جائیں تو اسے شفا مل جائے گی۔ یہ جو نام موجود ہے، اب مولا کا حرم ہے، مولا کی کیفیت ہے، اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ امام رضا کے حرم کی زیارت کریں۔ جب آپ مولا کے حرم میں جائیں گے تو وہاں ایک مقام ہے جسے دارالحکمہ کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر، اس مقام پر معجزات نقل ہیں، ایک ایک مولا کے معجزات۔ اب دو معجزات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ معجزہ یہ ہے کہ اس دارالحکمہ میں لکھا گیا کہ مشہد مقدس کے نزدیک کا ایک رہنے والا شخص ہے، ظاہری طور پر پڑھا لکھا نہیں ہے، ظاہری طور پر علم سے واقف نہیں ہے، معرفت بہت زیادہ بہت بہتر نہیں رکھتا۔ جب یہ اپنے گاؤں میں موجود تھا، ایک مشہد مقدس سے سفر کر کے شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ تمہیں کیا بیماری ہے؟ کہا میں چلنے سے قاصر ہوں، پیروں میں تکلیف ہے، چل نہیں پاتا اور بہت مشکل رہتی ہے۔ کہ میں مشہد سے ہو کر آیا ہوں، مشہد کے اندر ایک ڈاکٹر ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر رضا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، میرے ساتھ ہیں آپ سب؟ ایک ڈاکٹر ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر رضا۔ اب ایک سادہ سا آدمی ہے، مولا کے شہر میں پہنچا، بہت پرانی بات نہیں ہے، 20 25 30 سال پرانا واقعہ ہے، جب ساری دنیا عراق نہیں جا پاتی تو ایران کی طرف سفر کرتی ہے۔ اب یہ مولا کی بارگاہ کے نزدیک پہنچا، اس شہر میں پہنچا، ہر ایک سے سوال کر رہا ہے کہ مجھے ڈاکٹر رضا سے ملوا دو، بڑی مشکل سے آیا ہے، پیروں سے تکلیف ہے، لوگ اٹھا کر لائے ہیں، تو کسی طرح مجھے ڈاکٹر رضا سے ملواؤ۔ لوگوں نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ شیعہ ملک ہے، شیعہ اسٹیٹ ہے، ہر کسی کے یہاں جب اولاد ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، تو اس کی خواہش ہے کہ امام رضا پر اپنے بچے کا نام رکھے، حضرت معصومہ پر نام رکھے۔ تو کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن کا نام رضا ہے، ان میں سے کتنے ہی ڈاکٹر بنے جو ڈاکٹر رضا کے عنوان سے جانے جاتے ہیں۔ کہ پھر کیا کروں؟ جب 2-3 روز اس کو اس کیفیت میں گزر گئے تو ایک بزرگ کے حوالے اسے کیا گیا جس کے پاس حکومتی معاملات پر معاملات تھے، جس کے پاس معلومات تھی کہ کہاں کون سا ڈاکٹر بیٹھتا ہے۔ اس نے ایک فہرست مرتب کی اور 122 لوگوں کی فہرست نکالی۔ توجہ ہے آپ کی؟ 122 لوگوں کی فہرست نکالی اور کہنے لگا یہ سارے ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر رضا۔
ان میں سے کس کس کے پاس جاؤ گے؟ کس کس کو جا کے دکھاؤ گے؟ کہ میں بھول گیا اس کی ایک خصوصیت تھی۔ کہ کیا خصوصیت تھی؟ کہ خصوصیت یہ تھی کہ وہ شفا تو دے دیتے تھے لیکن اس کے عوض پیسے نہیں لیتے، معاوضہ نہیں لیتے، پیسے نہیں لیتے۔ اس نے کہا تم نے میرا کام آسان کیا۔ اس نے پھر فہرست بنانا شروع کی، پھر رابطے شروع کیے، ایک روز اور لیا۔ پھر اس نے کہا 40 ڈاکٹر ابھی بھی ایسے موجود ہیں جو پیسے نہیں لیتے، اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں۔ 40 کے پاس جاؤ گے، ایک ایک کے دروازے پہ جاؤ گے۔ کہا میں پھر بھول گیا تھا ان کی ایک اور خصوصیت ہے۔ پہلی خصوصیت تو یہ تھی کہ وہ پیسے نہیں لیتے، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوا بھی نہیں دیتے، بس ہاتھ آتا ہے اور شفا ملتی ہے۔ جیسے ہی سننا تھا وہ بزرگ کھڑا ہوا، کہنے لگا تمہیں کسی ڈاکٹر رضا کی تلاش نہیں ہے، تمہیں امام رضا کی تلاش ہے۔ مولا کے حرم میں 4 لوگوں نے اسے اٹھایا، مولا کے حرم لے گئے۔ میں نے عرض کیا زمانہ پرانا زمانہ نہیں ہے، تو پوری دنیا امام رضا کے حرم آتی ہے، شلوغ ہے، رش ہے، کیفیت ہے۔ صحن میں ایک جانب اس کو بٹھا دیا گیا۔ اس نے خادم سے کہا مجھے اجازت دو میں زری کے قریب چلا جاؤں۔ کہ تم زری کے پاس جاؤ گے، 4 لوگ 3 لوگ تمہیں اٹھا کر لے کے جائیں گے، تمہاری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، لوگوں کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوگی، تو بہتر یہ ہے یہاں بیٹھ جاؤ۔ ایک صحن میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد جب اس خادم کی نوبت باری تمام ہوئی، اس کی جگہ کوئی اور آ رہا تھا، تو جب وہ اپنا لباس بدل کے اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا تو دیکھا جسے 4 لوگ اٹھا کر لائے تھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ جسے لوگ اٹھا کر لائے تھے، یہ دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا، اس سے کہا تم مجھ سے مذاق کر رہے تھے، تمہیں تو لوگ اٹھا کے لائے تھے، یہ تمہیں کیسے شفا مل گئی، تم کیسے ٹھیک ہو گئے؟ کہ تم نے ہی تو کہا تھا یہاں بیٹھ جاؤ، میں یہاں بیٹھ گیا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک ہاتھ کا آنا تھا جو میرے وجود پہ چلنے لگا، جہاں جہاں سے وہ ہاتھ گزر رہا تھا میری وہ جگہ صحیح ہو رہی تھی اور میں مکمل طور پہ صحیح ہو گیا۔ بس میرے کانوں میں ایک آواز آئی، کیا ہو گیا کہ تم ہمارے پاس نہیں آ سکتے، ہم تو تمہارے پاس آ کے شفا دے سکتے ہیں۔ ایک دفعہ لو تو لگاؤ، اپنے امام کو ایک دفعہ پکارو تو، ایک دفعہ انہیں آواز تو دو۔ یہ وہ ہیں جو دینے والے ہیں، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اہل بیت تو دے رہے ہیں، مسلسل عطا کر رہے ہیں۔ اب قم المقدس کے نزدیک کا رہنے والا شخص، بچی کی بینائی چلی گئی، آنکھیں چلی گئی، حادثہ ہوا، نابینا ہو گئی، یہ امام رضا کے حرم میں لے آیا، جہاں 3 دن تک لوگوں کو باندھا جاتا ہے پنجرہ فولاد، جہاں سے شفا ملتی ہے، مولا اپنا کرم فرماتے ہیں۔ 2 روز گزر گئے، اس کی بچی کو شفا نہیں ملی، آنکھیں نہیں ملی۔ جب تیسرا روز آیا اور تیسرا روز تمام ہونے والا تھا تو یہ اپنے مہمان سرا میں، ہوٹل میں جہاں قیام پذیر تھا، وہاں آیا اور آ کے سوچنے لگا صبح جب میں واپس جاؤں گا تو 3 دن گزر گئے، میری بچی کو شفا نہیں ملی، اب جب واپس جاؤں گا تو اپنے گھر جانے سے پہلے حضرت معصومہ کے پاس جاؤں گا اور حضرت معصومہ سے کہوں گا اے معصومہ آپ کے بھائی نے شفا نہیں دی۔ یہ ایک شکوے کی کیفیت کر کے یہ آرام کرنے کے لیے، استراحت کرنے کے لیے جیسے ہی لیٹا، کچھ دیر گزرنی تھی کہ دق الباب ہوا، اس کے دروازے پر آواز آئی، اس نے دروازہ کھولا تو حرم کے خادمین موجود ہیں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ تمہاری بچی تمہیں طلب کر رہی ہے، تمہاری بچی تمہیں بلا رہی ہے، طلب کر رہی ہے۔ اس نے ان لوگوں کے ساتھ سفر کیا، حرم پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہ جس کی بینائی نہیں تھی مولا نے اسے بینائی عطا کر دی، وہ دیکھ رہی ہے۔
جب اس کی آنکھیں واہ ہو گئیں، وہ دیکھ رہی ہے، زیر لب وہ بابا بابا پکار رہی ہے۔ اس نے اپنے دہن کو، اپنے منہ کو اس کی جانب کیا، اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بابا مجھے نہیں معلوم، آپ مجھے یہاں باندھ کے چلے گئے تھے، کچھ دیر گزری، ایک ہاتھ میری آنکھوں پر آیا، جیسے ہی وہ ہاتھ ہٹنا تھا میری آنکھیں دیکھنے لگی، میری آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا، پھر میرے کانوں میں ایک آواز آئی، اور وہ آواز یہ تھی کہ اپنے بابا کو بلاؤ اور ان سے کہنا ہم نے تمہیں شفا دے دی، ہماری بہن سے جا کے شکایت نہ کریں۔ اللہ نے کچھ رشتوں کو بڑا حساس رشتہ بنایا ہے۔ اگر کوئی امام رضا کو حضرت معصومہ کا واسطہ دے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی دعا رد ہو جائے۔ اگر کوئی رشتے، دیکھیے گا یہ جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں، بہن بھائی کا رشتہ، خصوصاً حضرت امام رضا کا تصور کریں، اگر بھائی امام رضا جیسا ہو اور بہن معصومہ ہو، بھائی اگر علی اکبر جیسا ہو اور بہن صغرا جیسی ہو، اور اگر بھائی حسین غریب ہو اور بہن زینب کبریٰ ہو، کیا کیفیت ہوگی عزیزانو۔ یہ آداب منبر، یہ مجلس کا اہتمام یہ امام رضا نے سکھایا ہے نا۔ فرماتے تھے یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، جب زمانے والے تجھے ستائیں، جب زمانے کی مشکل تجھ پر آ جائے، جب دنیا تجھے ستانے لگے تو کسی اور پہ گریہ نہیں کرنا، اے شبیب کے بیٹے میرے حسین پہ گریہ کرنا، میرے حسین کے علاوہ کسی اور پہ گریہ نہیں کرنا۔ عزیزانو روایت سنیے گا، آپ گریہ کرنے آئے ہیں، رونے آئے ہیں۔ عزیزانو امام رضا نے ممبر لگایا، کرسی لگائی، اور امام رضا نے دیبل کو بٹھایا، اور جملہ سنیں گے عزیزانو۔ امام رضا نے فرمایا اے دیبل، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے جد حسین کا مرثیہ سنوں۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اے دیبل، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے جد حسین کا مرثیہ سنوں۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، پردہ آویزہ ہوا، گھر کی مستورات آ کر بیٹھیں، سیدانی آ کر بیٹھیں، سب نے گریہ کرنا شروع کیا۔ امام رضا تشریف فرما ہے، دیبل نے پہلا مصرع پڑھا، اے فاطمہ زہرا ذرا بقیہ چھوڑو اور کربلا کی جانب آؤ، کربلا میں آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں، اے فاطمہ ذرا کربلا آؤ، جس کو زینب نے 18 برس پالا تھا وہ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ عزادارو دیبل نے مصرع پڑھا، پھر دیبل نے دوسرا مصرع پڑھا، اے فاطمہ زہرا ذرا بقیہ چھوڑو اور کربلا کی جانب آؤ، آپ کا بیٹا حسن اس کا یتیم قاسم ہے جو پامال سم اسپا ہو رہا ہے، اے فاطمہ آ کر اس پہ گریا۔ اجرکم اللہ، عزادارو اس پہ گریہ کرنا ہے۔ پھر یہ جملہ کہنے کے بعد دیبل نے 2 مصرے اور کہے، دیبل نے کہا اے فاطمہ زہرا ذرا بقیہ چھوڑو اور آؤ کربلا کی جانب، دریا کے ایک کنارے پر عباس کا ایک بازو قلم ہے، دوسری جانب دوسرا بازو ہے۔ عزادارو یہ کہنا تھا، دیبل نے مرثیہ تمام کر لیا، آپ نے مرثیہ سن لیا۔ جیسے ہی دیبل مرثیہ تمام کر آخری مصرع کہنے لگا، اے فاطمہ زہرا ذرا بقیہ چھوڑو اور کربلا کی جانب آؤ، کربلا میں آسمان سے ستارے آ رہے ہیں۔ عزادارو دیبل کا جملہ سنیں گے، دیبل نے کہا فاطمہ اے سیدہ ذرا نشیب میں آئیے گا، وہاں آپ کا حسین ہے، حسین کے سینے پہ شمر لعین۔ اجرکم اللہ، عزادارو دیبل نے مرثیہ تمام کیا، دیبل نیچے آنے لگے، امام رضا نے روکا، اے دیبل ذرا رکنا، رکا نکالا، کاغذ نکالا، امام رضا نے ایک مصرے کا اضافہ کیا، دیبل کے حوالے کیا۔ جیسے ہی دیبل کے حوالے ہوا ہے نا، دیبل نے مصرع پڑھا، اے فاطمہ زہرا
جب بقیے سے کربلا آ جاؤ اور ہر ایک غریب پہ گریہ کر لو، تو گریہ کرنے کے بعد ذرا مشہد آ جانا، مشہد میں آپ کا ایک بیٹا عالم غربت میں شہید کیا جائے گا۔ عزادارو دیوبند نے سوال کیا، اے امام رضا مجھے نہیں معلوم وہ کون سا امام ہے جو غربت میں شہید ہوگا، بس یہ کہنا تھا۔ امام نے فرمایا وہ تمہارا امام رضا، اجرکم اللہ۔ جیسے ہی عزاداروں یہ کہنا تھا نا، پردہ ہٹا ہے، ایک کنیز باہر آئی، کہنے لگی دیوبند اب اس مصرے کو دوبارہ نہیں پڑھنا، دوبارہ امام رضا کی شہادت کو نہیں پڑھنا۔ اس کنیز سے پوچھا کیا ہوا؟ کہ یہ مصرع سننا تھا، فاطمہ معصومہ بے ہوش ہو گئی، میں کہوں گا اے بی بی سلام ہو زینب کبریٰ پر جو 70 قدم سے دیکھ رہی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ایک اور منزل لینی ہے، ایک اور غریب کا تذکرہ ہے، یہ زینب کبریٰ جس نے کربلا میں اپنے دونوں بچوں کو قربان کر دیا، لیکن اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا ہے۔ عزادارو منظر دیکھیے گا، کربلا میں جناب زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا ہے، ہر ایک پہ گریہ کیا، اون محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ جب شہادت کی خبر پہنچی ہے نا، اماں فضہ ہے عزادارو جو ایک ایک خیمے میں دیکھ رہی ہیں کہ کہیں زینب مل جائے، کہیں زینب کا معلوم ہو جائے زینب کہاں ہے، لیکن زینب ہے جو خیمے کی پشت پر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ اے اللہ تیرا شکریہ، تو نے میرے اون محمد کی قربانی کو قبول کیا۔ عزادارو زینب نے کربلا میں اون محمد پہ گریہ نہیں کیا، کوفے میں اون محمد پہ گریہ نہیں کیا، شام میں اون محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ عزادارو جب شام میں سب کے سر واپس آئے ہیں نا، ہر ایک غریب کا سر ملا ہے نا، علی اصغر کا سر آنا تھا، زینب نے اپنی آغوش میں لیا، علی اکبر کا سر آنا تھا، آغوش میں لیا، اون محمد کا سر آ کر ایک جانب چلا گیا۔ عزادارو ایک سر ایسا آیا جو عباس علمدار کا سر ہے، ہر بی بی کھڑی ہو گئی، عباس کے سر کو لیا۔ عزادارو جملہ سنیے گا، ایک شام کی عورت نے سوال کیا یہ جو دو چھوٹے سر رکھے ہیں یہ کس کے سر ہیں؟ ان پہ کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے۔ عزادارو بی بی نے جواب دیا یہ میرے اون محمد کے سر ہے، میں علی اکبر پہ گریہ کروں گی، میں عباس پہ گریہ کروں گی۔ زینب نے کہیں گریہ نہیں کیا عزادارو، نہ کربلا میں، نہ کوفے میں، نہ شام میں، لیکن عزادارو رونے والوں، سیدہ پر رونے والوں، یہ قافلہ پلٹ کر جب مدینے پہنچا ہے نا، جناب زینب اپنے گھر کے باہر ہیں، کیا دیکھا؟ حضرت عبداللہ آئے، پوچھا اے ضعیفہ کون ہو؟ میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ بی بی نے نقاب ہٹایا، اے عبداللہ زمانہ نہیں پہچانے، میں تمہاری زوجہ زینب ہوں، تم نے نہیں پہچانا۔ عزادارو جیسے ہی دروازہ کھلنا تھا، جس زینب نے اون محمد پہ گریہ نہیں کیا، جیسے ہی صحن میں داخل ہوئی، دو بستر نظر آئے، بی بی نے پکار کر کہا اے میرے اون محمد، انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم حسین۔